جا رہا ہے کہ قرآن پاک کے اندر تدبر کرو. اگر تم ایسا نہیں کر رہے ہو تو پھر گویا تمہارے دلوں کے اوپر بھی تالے لگ چکے ہیں جو قرآن کی طرف نہیں آ رہے ہیں. اللہ نے یہ دل و دماغ جو ہمیں عطا کیا ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے خلاف پلاننگ کریں, دوسروں کے خلاف سازشیں کریں اور اس کو جو ہے طرح طرح کے کاموں کے اندر لگائیں. نہیں, یہ دل و دماغ اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور اللہ کی کتاب کے اندر تدبر کریں اور پھر اس کے مطابق زندگی بسر کریں, اس کو اپنے لیے رہبر اور رہنما بنائیں, اس کو ضابطۂ حیات بنائیں اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. لیکن افسوس کہ آج ہم قرآن سے دور ہو گئے, قرآن کے قریب نہیں ہم آ رہے ہیں, اپنے بچوں کو بھی قرآن کے قریب ہم نہیں لا رہے ہیں. نہ معلوم ہم نے کیا سوچ لیا ہے کہ کل قیامت کے دن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو چھوڑنے والوں کے خلاف اللہ کے یہاں استغاثہ کریں گے, اللہ کے یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کریں گے اور یہ کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہے گا یا ربی, اے میرے پروردگار, ان قومی هذا, میری اس قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا, قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا. اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا. کون سا منہ لے کر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے؟ اس لیے تیار ہو جائیں, اٹھیں اور قرآن پاک کو پڑھیں, قرآن پاک کو سمجھیں, اس کے مطابق زندگی بسر کریں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں تاکہ قرآن کے حقوق جو ہے وہ ادا ہوں. آگے اللہ فرما رہے ہیں ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. ان الذين, بے شک وہ لوگ ارتدوا, جو پلٹ گئے, علی ادبارہم, اپنی پیٹھ کے بل, جو پلٹ گئے اپنی پیٹھ کے بل, یعنی ہدایت کی طرف آ رہے تھے لیکن آتے آتے راستے میں رک گئے اور پھر واپس ہو گئے. من بعد ما تبینا, من بعد, بعد اس کے, ما تبینا, کہ ظاہر ہو چکی تھی, لہم, ان کے لیے, الہدی, ہدایت, من بعد ما تبین لهم الہدی, بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی تھی, ہدایت واضح ہو گئی تھی, ہدایت جو ہے بالکل سامنے آ چکی تھی, ان کو سمجھ میں بھی آ گیا تھا یہی راستہ برحق ہے, لیکن پھر وہ پلٹ گئے دنیا کے مفاد کی خاطر. ایک بات سمجھ لیں, یہ منافق آ رہا, منافق کون لوگ تھے؟ تھوڑا سا ان کا تعارف آ جائے. جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے تو صرف دو ہی جماعتیں تھیں. ایک وہ لوگ تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے والے, آپ پر ایمان لانے والے تھے, جن کو مومنین کہا جاتا تھا, اور دوسرے وہ تھے جو انکار کرنے والے تھے, نہ ماننے والے تھے, جن کو کافر کہا گیا. بس دو ہی جماعتیں تھیں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں پر لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف آنے لگے, مدینہ منورہ کے اندر ایک فضا جو ہے وہ قائم ہو گئی کہ بڑی تعداد کے اندر لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. تو کچھ لوگ یہاں پر تھے جو مفاد پرست تھے, انہوں نے دیکھا کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے, ایسا نہ ہو کل کو یہ غالب آ جائیں پھر ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا, اس لیے انہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا اور اپنے آپ کو مسلمان جو ہے ظاہر کرنے لگے. اور ادھر جو ہے کافروں کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے, یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. جب ان کے پاس جاتے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور جب ایمان والوں کے ساتھ آتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب ایمان والوں سے ملاقات کہتے ہیں بس ہم تو ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں ارے تم تو کل نماز پڑھ رہے تھے, تم تو ایمان والوں کے ساتھ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, تم تو مسلمانوں کے ساتھ تھے. تو کہتے ہیں ہم تو ویسے مذاق کر رہے تھے ان کے ساتھ, اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور تھے بھی کافروں کے ساتھ ہی, اوپر سے مسلمان ہو گئے اور اندر سے کافر تھے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر رہ کر,
اگر تو ایمان والوں کو کوئی اچھی حالت پہنچتی ہے اطمأن بھی تو مطمئن ہو جاتے ہیں، ہاں اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، یہاں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، یہاں تو غنیمت مل رہی ہے، یہاں تو زکوٰۃ بھی ملتی ہے، یہاں صدقہ اور خیرات بھی ملتا ہے کھانے کے لیے، اس طریقے سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی کوئی پریشانی آ جائے مسلمانوں پر تو انقلب علی وجہہ، الٹے پاؤں پھر دوبارہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے خسرت دنیا والآخرہ، یہ لوگ دنیا میں بھی خسارے میں ہیں، نقصان میں، اور آخرت کے اندر بھی خسارے میں ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ کھلی ہوئی جو ہے کھلا ہوا خسارہ ہے اور کھلا ہوا نقصان ہے جس کو یہ حاصل کر رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ تو یہ تھے منافق لوگ، مسلمانوں کے ساتھ بھی چلتے ہیں، ادھر کافروں کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہاں پر ان الذین ارتدوا، بے شک وہ لوگ جو پلٹ گئے علی ادبارہم، اپنی پیٹھ کے بل، من بعد ما تبین، یعنی جن قدموں آئے تھے انہی قدموں واپس چلے گئے، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی تھی۔ الشیطان سول لهم، اللہ فرما رہے کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اس عمل کو مزین کر دیا تھا۔ الشیطان، شیطان نے سول یسول، تسویل کے معنی آتے ہیں مزین کرنا، آراستہ کرنا، اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر پیش کرنا۔ تو سول لهم، شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا تھا ان کے اس عمل کو۔ واملا لهم، اور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلائی تھی، بڑی بڑی امیدیں ان کو دلائی تھی کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی تم جیو گے، ابھی یہ کرو گے، اگر ابھی تم نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا، تم پکے مسلمان بن گئے، پھر تو تمہیں سب کو چھوڑنا پڑے گا، سارے رشتے ناتوں کو کاٹنا پڑے گا، پھر تو تمہیں جو ہے وہ پکے مسلمان بن کے ویسے ہی زندگی بسر کرنی پڑے گی جیسے مسلمان کر رہے ہیں، لے لو دنیا کے مزے، ابھی بعد میں دیکھ لیں گے جب وقت آئے گا، ابھی ایسے ہی کام چلنے دو۔ اس طرح لمبی لمبی امیدیں جو ہے شیطان نے ان کو دلائی۔ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، اللہ فرما رہے ان کی یہ حالت ہوئی کیوں، یہ منافقت میں پڑے کیوں، وجہ کیا ہوئی اس کی، ان کے دلوں پر تالے کیوں لگ گئے، ان کی آنکھوں پر پردے کیوں پڑ گئے، ان کے کان بہرے کیوں ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہوئی۔ ذالک، یہ سب اس سبب سے ہوا، بأنہم، اس لیے کہ انہوں نے قالوا، کہا، للذین کرہوا، ان لوگوں سے، الذین کرہوا، جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ، اس چیز کو جس کو اللہ نے نازل کیا تھا، اس کو ناپسند کیا۔ ان سے کہا، انہوں نے کیا کہا ان سے، سنطیعکم، کہ ہم تمہاری پیروی کریں گے، ہم تمہاری اطاعت کریں گے، تمہارے پیچھے چلیں گے، فی بعض الامر، بعض معاملات میں۔ یہ یہودیوں کے پاس گئے، یہ مشرکین کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہنے لگے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہاری پیروی کریں گے، تمہاری بات ہم مانیں گے۔ کیونکہ یہودی وہ بھی اللہ کی کتاب کو ناپسند کرتے تھے، مشرکین یہ بھی اللہ کی کتاب کو ناپسند کرتے تھے، اللہ کے قرآن کو ناپسند کرتے تھے۔ یہ ان کے پاس گئے اور جا کر کہا ہم تمہاری پیروی کریں گے، ہم تمہارے پیچھے چلیں گے۔ ان کے ساتھ تو ہم ویسے ہی مذاق کے طور پر گئے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ اصل تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی بات مخفی نہیں رہ سکتی ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ تو ظاہر اور غیب سب کو جاننے والا ہے، اس کے لیے سب ظاہر ہی ظاہر ہے، اس کے لیے تو کوئی پوشیدہ چیز ہے ہی نہیں، کوئی چھپی ہوئی چیز اس سے ہے ہی نہیں، کوئی اس سے چھپ سکتا ہی نہیں ہے۔ وہ ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کی حالت کو جانتا ہے، کون کہاں کیا کر رہا ہے اس کو وہ جانتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک سمندر کی تہ کے اندر کالے پتھر کے نیچے کالی چیونٹی چل رہی ہوتی ہے، اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے چلنے کی، اس کے پیروں کی جو آواز ہوتی ہے اس آواز کو بھی وہ سن رہا ہوتا ہے، اس سے کوئی غائب نہیں رہ سکتا ہے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رازوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے تو وہ واضح بھی کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ منافق ہیں، یہ اندر جو ہے کچھ چھپائے ہوئے ہیں اور ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں، اندر سے کالے ہیں اور بظاہر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں کہتے ہیں آمنا، ہم تو بڑے پکے مسلمان ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تو گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم پکے عاشق ہیں، اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے دعووں کے اندر جھوٹے ہیں۔
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، إذا جاءك المنافقون قالوا، کہتے ہیں نشهد إنك لرسول الله، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، والله يشهد إنهم لكاذبون، اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اندر سے یہ کالے ہیں، انہوں نے ایمان نہیں لایا ہے لیکن ظاہر کر رہے ہیں ایمان کو. آگے اللہ تعالیٰ ان کے انجام کو اور ان کی سزا کو بیان کر رہا ہے ان منافقوں کی. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. فَكَيْفَ، تو کیا حال ہوگا ان کا، اذا جب توفت وفات دیں گے، ہم ان کو، الملائکۃ فرشتے، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جس وقت فرشتے ان کو وفات دیں گے، فرشتے ان کی روح کو قبض کریں گے، روح نکالیں گے، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا. یضربون وجوہہم، یضربون وہ مار رہے ہوں گے، وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر. جب کسی نافرمان کافر یا منافق کی روح کو فرشتے قبض کرتے ہیں، اس وقت اس کی پیٹھ کو وہ، اس کے چہرے پر بھی وہ مار رہے ہوتے ہیں اور اس کی پیٹھ کو بھی مار رہے ہوتے ہیں. وہ پٹائی کھا رہا ہوتا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے، ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے، کیونکہ ایمان بالغیب جو ہے وہی اللہ کے یہاں معتبر ہے. لیکن اس وقت ان کی پٹائی ہو رہی ہوتی ہے اور یقیناً پٹائی ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے قرآن کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے. یضربون وجوہہم، وہ فرشتے مار رہے ہوتے ہیں ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر. اور یہ ان کی پٹائی کیوں ہوتی ہے اس وقت میں، کیوں ان کو یہ سزا دی جاتی ہے؟ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم. یہ اس وجہ سے بانہم کہ انہوں نے اتبعوا پیروی کی، ما ان چیزوں کی، اسخط اللہ جس نے اللہ کو ناراض کر دیا. انہوں نے وہ کام کیے جن کاموں کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا. اور اللہ کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی جائے اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. نماز چھوڑ دے آدمی، نہ پڑھے، اللہ ناراض ہوتا ہے. روزہ نہ رکھے، اللہ ناراض ہوتا ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرے، اللہ ناراض ہوتا ہے. جھوٹ بولے، اللہ ناراض ہوتا ہے. کسی کی غیبت کرے، اللہ ناراض ہوتا ہے. کسی کو دھوکہ دے، اللہ ناراض ہوتا ہے. بد نگاہی، بد نظری کرے، اللہ ناراض ہوتا ہے. ہر گناہ کے کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور ہر نیک عمل جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو چھوڑنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور جو اللہ کو ناراض کرے گا اس کی یہی حالت ہوگی کہ جس وقت اس سے دنیا کے جانے کا وقت ہوگا اس وقت فرشتے اس کو پیٹ رہے ہوں گے، اسی وقت سے اس کی سزا کا سلسلہ جو ہے جاری ہو جائے گا. اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اتبعوا پیروی کی، ما اسخط اللہ اس چیز کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، وکرہوا رضوانہ، وکرہوا اور انہوں نے ناپسند کیا، رضوانہ اللہ کی رضامندی کو. وہ کام جن سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کاموں کو یہ ناپسند کرتے تھے، وہ کام یہ نہیں کرتے تھے، ان کاموں سے دور رہتے تھے. اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ ایمان سے راضی ہوتا ہے. اللہ اپنے حکموں کو پورا کرنے سے راضی ہوتا ہے. یہ حکموں کو پورا نہیں کرتے تھے، ایمان بھی نہیں لائے، اس کے بعد حکموں کو پورا نہیں کرتے. آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے ہمیں نماز کے اوپر کچھ ملنے والا ہے نہیں، تو اس لیے ویسے ہی کھڑے ہو جاتے تھے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے، لیکن در حقیقت نماز پڑھتے نہیں تھے. وَكَرِهُ اور انہوں نے ناپسند کیا، رضوانہ اللہ کی رضامندی کو، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ تو اللہ نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا، ضائع کر دیا. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم. اللہ فرما رہے آخر ان کو ہوا کیا، یہ کیوں اس راستے پر چل پڑے اور یہ کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ام حسب الذین فی قلوبہم، کیا خیال کر لیا تھا ان لوگوں نے، فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں بیماری تھی، یعنی نفاق تھا.
کیا انہوں نے یہ خیال کر دیا تھا، یہ گمان کر لیا تھا اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ہرگز نہیں ظاہر کرے گا اضغانہم، ان کے دلوں کا کھوٹ؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ ان کے دلوں کا کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا، یہ سمجھ رہے تھے، نہیں، اللہ نے ان کے دلوں کا کھوٹ ظاہر کر دیا، اللہ نے ان کو بالکل ننگا کر دیا۔ اور سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمام شرارتوں کو اور ان کی علامتوں کو، ان کی نشانیوں کو واضح کر کے بتا دیا، جس سے بالکل منافق سامنے پہچانا جاتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ بالکل ان کو ننگا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا۔ جس وقت غزوہ تبوک ہوا، اس وقت کیسے یہ آ کر بہانے کر رہے تھے، جھوٹے بہانے کر رہے تھے، اور اس سے جو ہے وہ کترا رہے تھے، پیچھے رہ رہے تھے، اللہ نے بالکل ظاہر کر دیا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں لَأَرَيْنَا، تو ہم دکھا دیں کا آپ کو، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہیں لَأَرَيْنَا، ہم دکھا دیں کا آپ کو، ہم انہیں، یعنی یہ سب کے سب منافق آپ کو ہم دکھا دیں کون کون منافق ہے، ہم ان کو بالکل ظاہر کر دیں، فَلَا عَرَفْتَهُمْ، تو البتہ عرفت، آپ جان لیں گے، ہم ان کو، بِسِيمَاهُمْ، ان کے چہروں سے، ان کے چہروں کی نشانی سے، ان کی پیشانیوں سے آپ ان کو پہچان لیں گے۔ فَلَا عَرَفْتَهُمْ، تو البتہ عرفت، آپ جان لیں گے، پہچان جائیں گے، ہم انہیں، بِسِيمَاهُمْ، ان کی پیشانیوں سے، ان کے چہروں سے آپ پہچان جائیں گے، چہرے سے پتہ چل جائے گا یہ منافق ہے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اور آپ البتہ تعریفن، یا ضرور بضرور آپ ان کو پہچان لیں گے، تعریفن، ضرور بضرور پہچان لیں گے، ہم انہیں، فی لحن القول، ان کی بات کرنے کے ڈھنگ سے، بات کرنے کے ڈھنگ سے آپ پہچان لیں گے، اس لیے کہ یہ بڑی جو ہے وہ لیپ لیپ کر اور چبا چبا کر آپ کے سامنے آ کر باتیں کرتے ہیں، ان باتوں سے آپ ان کو پہچان لیں گے کہ ہاں یہ منافق ہے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ان کو پہچانتے تھے اللہ کے رسول، لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو ظاہر بھی کیا۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا یا ابن فلاں نبنی فلاں، کہ فلاں ابن فلاں قم، اے فلاں نے تو بھی کھڑا ہو، فلاں نے تو بھی کھڑا ہو، تو بھی کھڑا ہو۔ 36 آدمیوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، مسجد سے باہر نکل جاؤ۔ ان کو باہر نکالا، منافق تھے یہ، ان کو نکالا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تھے، لیکن اس موقع پر جو بڑے بڑے تھے 36، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکال دیا۔ آپ پہچانتے تھے، اللہ نے آپ کو پہچان کروا دی تھی۔ واللہ یعلم اعمالکم، یہاں آخر میں بتایا اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا یہ تذکرہ منافقوں کا چل رہا ہے، ہمارا کچھ تذکرہ نہیں ہے، نہیں، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا اور ہمیں بتایا کہ تمہیں ان راہوں سے بچنا ہے جن راہوں پر منافق چل رہے تھے، اور یاد رکھو اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اور جب اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، پھر تم پھونک پھونک پر قدم رکھو، پھر تم سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی نافرمانی کی طرف چل جاؤ، فرما برداری کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے حکموں کو پورا کرو، اس لیے کہ وہ تمہاری ہر حالت سے واقف ہے، اور کل جب تم اس کے دربار میں آؤ گے وہ تمہیں جتلا دے گا، بتا دے گا تم کیا کر کے آئے ہو، بتا دے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں متنبع کر دے گا، بتا دے گا تم کیا کر کے آئے ہو۔ اور جب ہم اس کی نگرانی میں چل رہے ہیں تو ہمیں پھر اس کے حکموں کے مطابق ہی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان